اس سے ان کے ساتھ میرا رابطہ ہوا. میں سن 33-34 سے ان کے ساتھ رابطہ تھا، بڑے تعلقات تھے. دلی ان کا گھر تھا، وہاں آیا کرتے تھے تو میرے ہاں اکثر و بیشتر رہتے تھے. اشتراک جو تھا رابطے کا وہ یہی چیز کہ یہی جو نظریہ قومیت ہے اس کے ہم علمبردار تھے، اسی کی تائید یہ کرتے تھے. تو ہم نے غنیمت سمجھا تھا کہ شمالی ہند میں اگر طلوع اسلام یہ کرتا ہے تو چلیے وہاں سے ایک آواز تو نکل رہی ہے. اس زمانے میں عزیزان من آواز تو ایک طرف کوئی ہاں کر کے سر بھی ہلا دیتا تھا تو ہم اس کا ماتھا چوم لیتے تھے کہ اللہ تمہیں خوش رکھے. ایسی حالت تھی ہماری کہ کوئی تائید کرنے والے کہیں سے اس کے لیے مل جائے. تو اس کے لیے بہرحال انہوں نے یہ جو شروع کیا تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ انہیں وہاں سے پنجاب دعوت دی گئی. میں اس داستان میں نہیں جانا چاہتا کہ میرا حصہ اتنا دکھتا تھا. یہ جو گئے ہیں وہاں دارالاسلام میں تو میرے مکان سے دلی سے اٹھ کے گئے تھے. ہمیں بڑی خوشی تھی. علامہ اقبال کی زندگی میں تو یہ صرف 3-4 مہینے ہی وہ زندہ رہے ان کے ادھر آنے کے بعد. اس کے بعد قائد اعظم تھے. انہوں نے اس کے بعد جہاں رخ بدلا اور مسلم لیگ اور قائد اعظم ان کے خلاف مضامین لکھنے شروع کر دیے. اب یہ بات نہیں تھی کہ مسلمان الگ قومیت نہیں ہے. انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو آپ مسلمان قوم کہہ رہے ہیں ہندوستان میں، یہ مسلمان ہی نہیں ہے. جتنے خصائص، جتنی معائب، جتنے ضمائم کافروں میں پائے جاتے ہیں ان کے الفاظ سن لیجئے کہ یہاں جس قوم کا نام مسلمان ہے وہ ہر قسم کے رتب و یابس لوگوں سے بھری ہوئی ہے. کریکٹر کے اعتبار سے جتنے ٹائپ کافر قوموں میں پائے جاتے ہیں اتنے ہی اس قوم میں بھی موجود ہیں. ان وجوہ سے وہ عظیم الشان تعداد جو ہم کو مردم شماری کے رجسٹروں میں نظر آتی ہے اسلامی اغراض کے لیے قریب بالکل بیکار ہو چکی ہے. اس کی تعداد کے بھروسے پر اگر کچھ کیا جائے گا تو سخت مایوسی سے دو چار ہونا پڑے گا. یعنی وہ بنیاد جو تھی ہمارے ہاں کی اسی کو متزلزل کر رہے ہیں کہ یہ تو قوم ہی یہاں نہیں ہے تو الگ قوم کی، اس قوم کی بنیادوں کے اوپر الگ ایک مملکت کا مطالبہ، اس کے معنی کیا ہے؟ لکھتے ہیں کہ اگر آپ اس نام نہاد مسلم سوسائٹی کا جائزہ لیں گے تو اس میں آپ کو بھانت بھانت کا مسلمان نظر آئے گا. مسلمان کی اتنی قسمیں ملیں گی کہ آپ شمار نہ کر سکیں. یہ ایک چڑیا گھر ہے جس میں چیل، کوے، گدھ، بٹیر، تیتر اور ہزاروں قسم کے جانور جمع ہیں اور ان میں سے ہر ایک چڑیا ہے. ان کی کتاب ہے موجودہ سیاسی کشمکش اور مسلمان. پہلی 2 جلدوں میں وہ مقالات ہیں جو مسلمانوں کی الگ قومیت کے حق میں لکھے گئے تھے. یہ تیسری جلد ہے جس کے اندر یہ سارا کچھ ہے جو انہوں نے مخالفت کی تھی. آپ یہ موجود ہے میرے پاس. ان سے کہا جا رہا تھا کہ یہ یہاں ایک مقدمہ دائر ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ کانگریس یا ہندو یہ نمائندہ ہے یہاں ہندوستان کے تمام رہنے والوں کے مسلمانوں سمیت. ادھر کہا جا رہا ہے کہ نہیں، مسلمان الگ قوم ہے، الگ ان کی تنظیم ہے مسلم لیگ، ان کا لیڈر الگ ہے، اس کا دعویٰ جو ہے تمہارے دعوے کے مقابل میں ہے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ اس کو ثابت کرو کہ یہ کس طرح سے یہ الگ ہے. اب اس کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں کہ یہ قوم ہی نہیں ہے اور یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ لوگ اسے کوٹ کیا کرتے تھے. ان سے کہا گیا کہ بہرحال خطہ زمین ایک ملے گا تو اس میں اسلامی مملکت کے قیام کا امکان ہوگا. اس حد تک تو ایسی بات ہے نا کہ جس میں آپ بھی ساتھ دیں، ساتھ نہ دیں تو مخالفت بھی نہ کریں. الفاظ سن لیجئے. کہا کہ افسوس
کہ لیگ کے قائد اعظم سے لے کر چھوٹے مقتدیوں تک ایک بھی ایسا نہیں جو اسلامی ذہنیت اور اسلامی طرز فکر رکھتا ہو اور معاملات کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتا ہو۔ ایسے لوگوں کو محض اس لیے مسلمانوں کی قیادت کا اہل قرار دے دینا کہ وہ مغربی سیاست کے ماہر یا مغربی طرز تنظیم کے استاد فن ہیں اور اپنی قوم کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں، سراسر اسلام سے جہالت اور غیر اسلامی ذہنیت ہے۔ ان لوگوں کی عملی زندگی اور ان کے خیالات، نظریات، طرز سیاست اور رنگ قیادت میں خوردبین لگا کر بھی اسلامیت کی کوئی چھینٹ نہیں دیکھی جا سکتی۔ قوم مسلمان نہیں، سارے انداز کافرانہ ہے۔ قیادت کی یہ کیفیت ہے کہ خوردبین لگا کر کوئی چھینٹا بھی اس میں اسلام کا نظر نہیں آتا۔ ان سے کہا کہ ہندوستان سے الگ ایک خطہ زمین جو اگر مل جائے گا اور وہ مسلمانوں پر مشتمل ہوگا تو جیسا کچھ بھی ہے بہرحال اس حالت سے تو وہ بہتر ہوں گے، اس سے تو کوئی تھوڑا سا اطمینان یا خوشی ہونا چاہیے۔ اعلان ہوتا تھا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے لیے اس مسئلہ میں بھی کوئی دلچسپی نہیں کہ ہندوستان میں جہاں مسلمان کثیر التعداد ہیں وہاں ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اس کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوگا وہ صرف مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی، بلکہ اس سے بھی زیادہ قابل افسوس۔ ان سے کہا جاتا تھا کہ بھائی خطہ زمین ہو، اپنی مملکت ہو، وہاں پہنچ کے آپ کوشش کر کے اس میں خود اسلامی حکومت قائم کر دیجئے گا۔ جواب ملتا تھا کہ بعض لوگ یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ غیر اسلامی طرز ہی کا صحیح مسلمانوں کا قومی اسٹیٹ قائم تو ہو جائے، پھر رفتہ رفتہ تعلیم و تربیت اور اخلاقی اصلاح کے ذریعے سے اس کو اسلامی اسٹیٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مگر میں نے تاریخ، سیاست اور اجتماعیت کا جو تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے اس کی بنا پر میں اس کو ناممکن سمجھتا ہوں، اور اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جائے تو میں اس کو ایک معجزہ سمجھوں گا۔ بات لمبی میں کاہے کروں، وقت بڑھتا گیا۔ قائد اعظم اپنے عزم راسخ اور یقین محکم کی قوتوں کے سہارے قوم کو ساتھ لے کر ان سارے محاذ کا مقابلہ کرتا گیا، تاکہ 1947 کے شروع میں یہ قریباً طے ہو گیا کہ ہندوستان تقسیم ہوگا، پاکستان کو ایک خطہ زمین مل جائے گا۔ اس زمانے میں 1947 کے اوائل کا ذکر ہے، بلکہ اپریل کا ذکر ہے۔ اب کہیں گنجائش نہیں تھی اس مخالفت کی۔ انہوں نے مسلمانوں کے اقلیت کے صوبوں میں جا کر اور یہ پروپیگنڈا شروع کیا۔ ٹونک، مدراس اور پٹنہ کے اجتماعات کی رویداد ان کی اپنی کتاب میں درج ہے، رویداد جماعت اسلامی حصہ پنجم۔ وہاں پہنچ کے ان لوگوں سے کہا کہ تم کس خواب میں سو رہے ہو، اکثریت کے صوبے والوں کو تو بہرحال حکومت مل جائے گی، ان کے بعد یہ ہندو تمہارا کچومر نکال دیں گے، تم کیوں نہیں مخالفت کرتے تقسیم کی؟ ادھر تقسیم کی تفاصیل طے ہو رہی تھی، ادھر یہ حضرات یہ کہہ رہے تھے۔ حتیٰ کہ انہوں نے پٹنہ کے ایک اجلاس میں تو ان کے ساتھی تھے نصر اللہ خان عزیز مرحوم، انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان لوگوں کو دیکھیے، یہ کہتے ہیں کہ خدا کی حکومت قائم کرنے کے لیے ایک خطہ زمین کی ضرورت ہے۔ جی نہیں صاحب، خطہ زمین پہ حکومت قائم ہوتی ہے، وہ تو خلا میں ہوتی ہے، عرش اعظم پہ ہوتی۔
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک تنہا مرد تنہا اور مخالفتوں کا یہ ہجوم ادھر سے بہرحال مذہب کی سطح پہ جواب دینے والا بہرحال وہ یہی ایک خاکسار اور ایک طلوع اسلام ہوتا گیا